بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے شروع کر رہے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. محترم بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا درس ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے شروع کرنا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں. قوام کا جو لفظ ہے قوامون، یہ جمع ہے قوام کی. الرجال قوامون علی النساء، قوامون جمع ہے قوام کی. قوام کس کو کہتے ہیں؟ قوام اس کو کہتے ہیں کہ جو منتظم ہو، جو گھریلو امور کی تدبیر کرتا ہو، اور جو ذمہ دار ہو، اور جو سرپرست ہو. سرپرست کو، منتظم کو، ذمہ دار کو قوام کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ذمہ دار اور عورتوں کے منتظم اور عورتوں کے سرپرست کون ہیں؟ مرد حضرات ہیں. گویا کہ سرپرستی اور انتظامی جو ذمہ داری ہے یہ مردوں کے ذمے ہے، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ عورتیں مردوں کی ذمہ دار ہیں. مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ عورتیں مردوں کی ذمہ دار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مردوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ذمہ داری سونپی، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری کیوں نہیں سونپی؟ اس کے دو اسباب ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. پہلا سبب بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار اس لیے بنایا اور مردوں کو عورتوں کا سرپرست اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. اور یہاں یہ بات واضح رہے کہ بعض کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعضهم علی بعض. تو پہلا بعض جو ہے اس سے مراد مرد ہیں، اور دوسرے بعض سے مراد عورتیں ہیں.
یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے کس لحاظ سے فضیلت دی ہے؟ دو لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ ایک جسمانی ساخت کے لحاظ سے، جسمانی ساخت کے لحاظ سے مرد مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، اور عورتیں ان کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں جسمانی بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے۔ اور دوسرا یہ کہ محنت اور مشقت جس طرح مرد اٹھا سکتے ہیں، جس طرح مرد محنت کر سکتے ہیں، جس طرح مرد مشقت اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں محنت نہیں کر سکتی ہیں، اسی طرح عورتیں مشقت نہیں اٹھا سکتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ تو یہ پہلا لحاظ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے جسمانی ساخت کے لحاظ سے اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے اور برداشت کے لحاظ سے، مشقت کے لحاظ سے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے عزم و ہمت کے لحاظ سے، کہ مردوں کے اندر عزم و ہمت زیادہ ہوتا ہے اور مرد جو ہیں ان کے اندر عقل اور سمجھداری زیادہ ہوتی ہے بنسبت عورتوں کے۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہے، کسی بھی مسلمان بہن کو، کسی مسلمان ماں کو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا ہے، کہ ان کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ عورتوں کو حقیر مانا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ عورتوں کے اندر جو عقل ہوتی ہے وہ پختہ نہیں ہوتی، ان کی عقل جو ہے اور ان کی جو سمجھداری ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح مردوں کے پاس ہوتی ہے۔ جس طرح مرد دور اندیش ہوتے ہیں اور آنے والی مصلحت کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح عورتیں جو ہیں وہ دور اندیش نہیں ہوتی، عورتیں عمومی طور پر جذباتی واقع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی دو لحاظ سے، جس طرح میں نے پہلے وضاحت کر دی، ایک جسمانی ساخت اور طاقت کے لحاظ سے اور محنت مشقت کے لحاظ سے، اور دوسرا عقل کی پختگی کے لحاظ سے کہ عقل کی پختگی زیادہ ہوتی ہے مردوں میں بنسبت عورتوں کے۔ ان دو اسباب کی بنا پر اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، نہ کہ عورتوں کو اللہ تعالی نے مردوں کا ذمہ دار بنایا۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار کیوں بنایا؟ اس لیے کہ مرد ہی اپنے مال خرچ کرتے ہیں، مرد عورتوں کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہوں، ان کی رہائش کے اخراجات ہوں، ان کے لباس کے اخراجات ہوں، ان کے جتنے بھی ضروری اخراجات ہیں وہ سب مرد کے ذمے ہوتے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، انفاق کی جو نسبت ہے، خرچ کرنے کی جو نسبت ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کی طرف کر رہے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر اور ان کے اخراجات اور ان کے خرچے برداشت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خرچے کی ذمہ داری مرد پر ہے نہ کہ عورت پر۔ عورت پر کوئی خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ عورت اگر بیٹی ہو تو اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے۔ عورت اگر بیوی ہو تو اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اس کے خامن کے ذمہ ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو اس کے اخراجات سارے کے سارے کس کے ذمہ ہیں؟ اس کے بیٹوں کے ذمہ ہیں۔ لہذا چونکہ یہ مالی اخراجات جو ہوتے ہیں یہ مردوں کے ذمے ہوتے ہیں اور مرد ہی عموماً خرچے کرتے ہیں، خرچے برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب کی وجہ سے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ بعض خواتین تکلف کرتی ہیں، شادی ہونے کے بعد بھی تکلف کرتی ہیں اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈنے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ چلو جاب کریں گے اور کچھ نہ کچھ پیسہ کمائیں گے، تو ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے، بعض عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو مرد کے برابر ہو جائیں گے، مردوں کو ہمارے اوپر برتری نہیں ہوگی، تو اپنے آپ کو مردوں کے برابر کرنے کے لیے وہ جاب کرتی ہیں وہ خواتین اور پیسہ کما کر کے لاتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اللہ رب العزت نے تو عورتوں کے ذمے ہی نہیں لگایا کہ وہ کمائیں اور وہ مردوں پر یا گھر کے اخراجات پر وہ خرچ کریں،
اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ نہیں لگایا ہے. یہ ساری کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے. لہذا مرد ہی کو یہ سارے اخراجات اٹھانے ہیں. اس کو کمانا ہے، وہ محنت مزدوری کرے، جاب کرے، بزنس کرے، جو کچھ بھی کرے، جائز طریقے سے وہ پیسہ کمائے، اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرے اور اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے. اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے. ماؤں بہنوں کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ 4 دیواری ہے. قرن فی بیوتکن. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیا، اور یہ حکم تمام مومنہ عورتوں کے لیے ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو. ہاں، ضرورت کے پیش نظر گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں، لیکن جاب کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے باہر نکلنا، اور خصوصاً آج کل جو ماحول ہے کہ مکس اپ ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور اختلاط کے اندر مردوں اور عورتوں کے اختلاط میں عورتیں جا کے جاب کرتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. ایسا ہرگز درست نہیں ہے. جہاں پر شرعی طور پر خلاف ورزی ہو، شرعی احکام کی خلاف ورزی ہو، وہاں پر عورتیں جا کر جاب نہیں کر سکتی. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے اور مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے 2 اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے کئی لحاظ سے، جو پہلے واضح کر چکا، اور دوسرا یہ کہ مرد ہی کماتے ہیں، مرد ہی خرچہ کرتے ہیں اور خواتین کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، اور خواتین کو مردوں کی یہ سرپرستی کھلے دل کے ساتھ قبول کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر گھٹن محسوس کریں، یا وہ خواہی اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھیں، یا اپنے آپ کو مردوں سے بہتر تصور کریں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا، عورتوں کا سرپرست بنایا، تو پھر عورتوں کو کھلے دل کے ساتھ مردوں کی یہ سرپرستی اور ان کی یہ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لینی چاہیے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ جو گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر جو گھریلو امور ہوتے ہیں، گھریلو امور کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے. گھر سے باہر کے جو امور ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر کے جو گھریلو جو کام ہوتے ہیں ان کی بہتر تدبیر عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا ہے. تو ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار میں متعین کر دیا گیا ہے. مرد کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے اور عورت کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو کہ مطیع اور فرمانبردار ہوتی ہیں. قانتات کا معنی فرمانبردار. کس کی فرمانبردار ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی فرمانبردار ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لاتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری. دوسرے نمبر پہ اپنے خاوندوں کی فرمانبردار ہوتی ہیں. فالصالحات قانتات. نیک عورتیں ہیں ہی وہ جو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ اپنے خاوندوں کی بھی فرمانبرداری کرتی ہیں اور ان کے سامنے جھک کے رہتی ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتی ہیں. ایک تو قانتات فرمانبردار ہوتی ہیں، دوسرا حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتوں کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے خاوندوں کی عدم موجودگی میں. للغیب، غیب کا معنی ہے خاوند کی عدم موجودگی. خاوند گھر میں موجود نہیں ہے، باہر جاب پہ گیا ہوا ہے، بزنس پہ ہے، کسی کام کے لیے باہر گیا ہوا ہے، گھر کے اندر رہ کر خاوند کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہیں. کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں؟ جی، 3 چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ گھر کے راز کی باتوں کی حفاظت کرتی ہیں. گھر کے اندر راز کی باتیں، گھریلو، آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر کے اندر کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں اور ان راز کی باتوں کا پتہ گھر والوں کو ہوتا ہے، خاص طور پر گھر کی خواتین کو ہوتا ہے. تو خواتین، نیک خواتین وہ ہیں کہ جو خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کے راز کی کوئی بات کسی کو نہیں بتلاتی. خاص طور پر جو باتیں خواتین اور مردوں کے درمیان ہوتی ہیں، یعنی خاوند بیوی کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان پہ مکمل طور پر پردہ ڈالتی ہیں. وہ ایسی کوئی بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی. ایک تو یہ بات. دوسرا، وہ خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. خاوند جب موجود نہیں ہے تو یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے خاوند کے مال کو اڑا دیں، جیسے چاہیں خرچ کرتی رہیں. نہیں، وہ خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، خاوند کے مال کو سنبھال کے رکھتی ہیں.
اور خامن کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کرتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. دو چیزیں. تیسری چیز، وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل خوش کر دے. آپ سارا دن کام کاج کرتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے، بزنس اور کاروبار کے لیے، جاب کے لیے آپ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے رہے، تھکے ہارے گھر کو شام کو واپس لوٹے، آپ نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس نے اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنی صفائی کے ساتھ، اپنے اچھے کلمات کے ساتھ اس نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو خوش کر دیا. یہ پہلی صفت. دوسری صفت یہ کہ جب آپ اپنی بیوی کو حکم دیں تو آپ کی فرما برداری کریں، وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں. تیسری صفت یہی جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ جب آپ غیر موجود ہوں، آپ اپنے گھر کے اندر نہ ہوں، گھر سے باہر ہوں، تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے نفس کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. یہ 3 صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمائی بہترین خواتین کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الصالحات کہا ہے. فالصالحات، نیک خواتین وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار اور اپنی خاندوں کی فرما بردار ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حافظات للغیب، خامن کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان 3 چیزوں کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے. بما حفظ اللہ، ان 3 چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی حفاظت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان 3 چیزوں کی حفاظت کرو، تو خاتون اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے بارے میں بتلا دیا کہ نیک عورتیں یہ ہوتی ہیں اور ان کی یہ صفات ہوتی ہیں. اب دوسرے نمبر کی خواتین جو کہ نیک نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے واللاتی، اور وہ خواتین تخافون نشوزہن، کہ جن کی سرکشی سے تمہیں خوف ہو، جن کی سرکشی کا یا جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو. یہاں جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ نشوز ہے. نشوز کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے نشوز کا معنی ہے بلند ہونا. معنی یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو اپنے خامد سے بہتر تصور کرے، اپنے خامد سے بہتر تصور کرے اور اپنے آپ کو خامد سے بڑا جانے، اور پھر خامد اس سے کوئی مطالبہ کرے وہ اس کے مطالبے کو پورا نہ کرے، خامد اس کو کوئی حکم دے وہ اس کے حکم کی پابندی نہ کرے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے. خامد اس سے قریب ہونا چاہتا ہو اور یہ اس سے بد اخلاقی سے پیش آئے اور یہ سرکشی دکھائے، یہ نافرمانی دکھائے. تو جو خواتین ایسی ہوں جن کی یہ صفت ہو کہ وہ اپنے خامدوں کا احترام نہ کرتی ہوں، خامدوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی ہوں، خامدوں کے احکامات کی پابندی نہ کرتی ہوں، خلاف ورزی کرتی ہوں، نافرمانی کرتی ہوں، سرکشی دکھلاتی ہوں، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے. ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی تم بد اخلاقی دیکھو، جیسے ہی تم ان کی نافرمانی کو دیکھو تو فوراً ان کو وہ لفظ سنا دو جو لفظ وہ ساری زندگی نہیں سننا چاہتی ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی گھر کے اندر کوئی بات ہوتی ہے اور بعض اوقات گھٹیا سی بات ہوتی ہے، اس بات پہ فوراً وہ لفظ سنا دیتے ہیں. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اکٹھے ہی سنا دیتے ہیں اور پھر مولوی صاحب کے پاس بھاگے آتے ہیں کہ جی میں نے وہ 3 لفظ جو غصے کی حالت میں کہہ دیے، اب حل بتلائیے، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. ارے بھائی آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی تھی، کہاں گئی آپ کی عقل؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنسبت خاتون کے، بنسبت گھر کی عورت کے آپ کو زیادہ سمجھداری دی اللہ نے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ جلد بازی نہ کرتے، بلکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ کچھ مرحلہ وار اقدامات ہیں. اگر بیویاں نافرمان ہوں، بد اخلاق ہوں، بد زبان ہوں، زبان درازی کرتی ہوں، تو اس کے لیے کچھ مرحلہ وار اقدامات ہیں. وہ مرحلہ وار اقدامات کریں، نہ یہ کہ آپ طلاق 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 کے لفظ سنا دیں. وہ مرحلہ وار اقدامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا اقدام فعظوہن. جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو تو سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو وعظ و نصیحت کرو. آپ وعظ و نصیحت کریں گے، پیار محبت سے سمجھائیں گے، سمجھ جائیں گے. اگر وہ نہیں سمجھتی ہیں
پیار و محبت کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بھی، وعظ و نصیحت کرنے کے باوجود ان کو عقل نہیں آتی، وہ نہیں سمجھتی، تو کیا کریں؟ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستروں میں چھوڑ دو، مطلب اپنے بستر الگ کر لو اور ان کو الگ کر دو. آپ جیسے ہی یہ قدم اٹھائیں گے تو اگر کوئی عورت سمجھدار ہوگی تو فوراً وہ رجوع کر لے گی، فوراً اپنے خاوند کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن اگر اس دوسرے سٹیپ پر بھی اس کی سرکشی ختم نہیں ہوتی، وہ نافرمانی ختم نہیں کرتی، اپنی بد اخلاقی اور زبان درازی کو ختم نہیں کرتی، تو پھر تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار سکتے ہو، ان کو سزا دے سکتے ہو. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جو تیسرا سٹیپ ہے اس کے لیے کئی شرطیں ہیں. حدیث کے اندر اس کی، بلکہ مختلف احادیث کے اندر ان شرطوں کی وضاحت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب ضرورت پیش آئے، یہ تیسرا جو مرحلہ ہے کہ سمجھانے سے فائدہ نہیں ہوا، بستر الگ کرنے سے فائدہ نہیں ہوا، اگر ضرورت پیش آئے مارنے کی، سزا دینے کی، تو پھر اس طرح مارو کہ اس کے ساتھ ہڈی پسلی نہ ٹوٹے. ایک یہ شرط. دوسری شرط، چہرے پر مت مارو، چہرے پر مارنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر مارنا بھی ہے تو کسی حساب سے مارو. ہو سکتا ہے کہ اگر دن کے ابتدائی حصے میں تم مارتے ہو تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ دن کے اختتام پر رات کے وقت اپنی بیوی کو تمہیں ضرورت پڑ جائے، تو کم از کم اس کو منا سکتے ہو، اس کو منانے کی ہمت موجود ہو، اور کم از کم یعنی اتنی سزا دو کہ اس کے بعد تم خود رجوع کر سکو، تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اپنی بیوی کے سامنے. تو یہ 3 شرطیں ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی مار کے لیے ذکر کی ہیں. لیکن یہ بھی تیسرا سٹیپ ہے، اس سے پہلے 2 سٹیپ اور ہیں. یہ پہلا حل نہیں ہے. پہلا حل سمجھانا ہے، وعظ و نصیحت کرنا ہے. دوسرا حل بستر الگ کرنا ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ پہلے جو 2 سٹیپ ہیں اگر یہ لے لیے جائیں تو تیسرے سٹیپ کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرطیں ذکر فرمائی جو ابھی میں نے بتلائی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں. یہ 3 سٹیپ آپ نے اٹھائے یا ان میں سے کوئی ایک سٹیپ آپ نے اٹھایا ترتیب وار اور وہ آپ کی فرما بردار بن گئی، تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان پر زیادتی کرنے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، ان پر ظلم کرنے کا کوئی بہانہ نہ تلاش کرو. جیسے کہ کئی لوگ ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے، ظلم و زیادتی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر چاہیے ہوتا ہے. تو خواہ عذر نہ ڈھونڈو، خواہ بہانے نہ تلاش کرو، بلکہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ آخر وہ بھی انسان ہے، وہ خاتون ایک انسان ہے، اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی بری صفت ہے تو اس کے اندر کوئی اچھی صفت بھی تو ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کوئی ایمان والا شخص، ایمان والا مرد کسی ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منھا خلقا رضی منھا خلقا آخر، اگر اس کی ایک خصلت، ایک صفت، ایک عادت ناپسند ہوگی تو اس کی دوسری صفت پسند بھی ہوگی. لہذا اس کی جو پسندیدہ صفت ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے، اس کو فوقیت دیتے ہوئے، اس کی جو ناپسندیدہ صفت ہے اس سے نظر انداز کر دو، اس کو معاف کر دو. فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائے تو خامخواہ بہانے نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کرنے کے. اور یہ بات یاد رکھو، اگر خامخواہ زیادتی کرو گے بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر تم ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناؤ گے اپنی بیویوں کو، تو فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور وہ بہت بڑا ہے. اگر اس کمزور سی عورت پہ تم ظلم اور زیادتی کر رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم سے بڑا بھی کوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ پھر تم سے تمہاری اس ظلم اور زیادتی کے انتقام بھی لے سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے مرحلہ وار اقدامات بتلائے ہیں، بالترتیب کچھ چیزیں بتلائی ہیں کہ ان چیزوں پر عمل کرو، ان اقدامات کو اٹھاؤ، تاکہ جو تمہیں خوف ہے اپنی بیویوں کی سرکشی کا اور ان کی نافرمانی کا، وہ خوف ختم ہو اور تمہارے درمیان جو زندگی ہے ازدواجی زندگی وہ بہتر طریقے سے بسر ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بلکہ اگلی آیت پڑھنے سے میں یہاں ایک اور بات عرض کر دوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر کی ہے, ان اللہ کان علییا کبیرا, اپنے ایک اسم گرامی ذکر کیا ہے. العلی جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے, وہو العلی العظیم. سورۃ جو آیت الکرسی ہے اس کے آخر میں کیا ہے, ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ اسی سے علی ہے, یہ علیا کبیرا. علی کا معنی ہے بلند و بالا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے, بلند و بالا ہے. کتنا بلند و بالا ہے اور کہاں ہے اللہ رب العزت؟ عرش باری تعالیٰ پہ. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے, بلند و بالا ہے, حتیٰ کہ آسمانوں سے بھی اوپر عرش کے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہے. ہاں, عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں تمام کائنات کی حرکات و سکنات کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا بھی ہے, ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے, اور ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. سمندر کی گہرائی میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اندھیروں کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہے. پوری دنیا میں درخت کا ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ گرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے وجود اور اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے, یہ کفری عقیدہ ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو ذکر کیا قرآن مجید کے اندر وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اپنی ذات اور اپنے وجود کے لحاظ سے, اور عرش پر مستوی ہے. اور اس علی کا معنی یہی ہے, ان اللہ کان علیا کبیرا, بلند و بالا ہے. وہ اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ہے, لیکن الگ تھلگ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی پوری مخلوق کو جانتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نے مرحلہ وار 3 اقدامات اٹھائے کہ آپ نے سمجھایا اپنی بیویوں کو, آپ نے اپنی بیویوں سے اپنے بستر بھی الگ کیے, آپ نے اپنی بیویوں کو سزا بھی دی. ان تینوں مرحلہ وار اقدامات کو اٹھانے کے باوجود بھی اگر تمہاری بیویوں کی سرکشی ختم نہیں ہوتی اور ان کی بد اخلاقی اور زبان درازی ختم نہیں ہوتی تو اب چوتھا حل بتلایا. فرمایا ان خفتم شقاق بینہما, اگر تمہیں خوف ہو ان دونوں کے درمیان ناچاکی پیدا ہونے کا, یعنی خامد اور بیوی کے درمیان اختلافات اور تعلقات کے بگڑنے کا اندیشہ ہو, تو پھر کیا کرو؟ چوتھا حل یہ ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, پھر مقرر کر دو خامن کے گھر والوں میں سے ایک ثالث مقرر کر دو, وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور ایک ثالث بیوی کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو. 2 شخص مقرر کر دو, اور ہو سکتا ہے یہ ثالث جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی دو لوگ ادھر سے ہوں مرد کی جانب سے اور 2 لوگ جو ہیں وہ عورت کی جانب سے ہوں, یا ایک ادھر سے ہو ایک ادھر سے ہو, یا 3 ادھر سے ہوں 3 ادھر سے ہوں. المہم یہ ہے کہ حکم مقرر کر دو, ثالث مقرر کر دو, خامن کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی. وہ کیا کریں گے؟ وہ ان دونوں سے ملاقات کریں گے, اور دونوں سے ملاقات کر کے دونوں کی بات چیت سن کر ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے, دونوں سے مراد خاوند بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں سے مراد وہ دونوں ثالث بھی ہو سکتے ہیں, کہ اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے, دونوں کے درمیان صلح کرانے کے متمنی ہوں گے, یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دے گا, ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہم آہنگی پیدا کر دے گا, ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا. اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں گے تو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تب ان کے دلوں کو جوڑے گا جب یہ واقعتاً صدق کے دل سے یہ اصلاح کے خواہش مند ہوں گے تو. ورنہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک فریق, مرد یا عورت, ان دونوں میں سے کوئی ایک فریق جو ہے, یا ان جو حکم مقرر ہوں گے, ثالث مقرر ہوں گے, ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ صلح نہ کرانے کے خواہش مند ہو, صلح کرانے کے خواہش مند نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کرے گا, پھر ان کے درمیان جوڑ نہیں پیدا ہوگا, ان کے درمیان محبت نہیں پیدا ہوگی, الفت نہیں پیدا ہوگی.
یہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ دونوں واقعتاً خواہش مند ہیں کہ وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں. صلح کرنا چاہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے اور نہایت ہی خبر رکھنے والا ہے. یہ جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے ترتیب وار 4 اقدامات ذکر کیے ہیں. خامند اور بیوی کے درمیان ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے ترتیب وار 4 اقدامات ذکر کیے ہیں. لہذا ان ترتیب وار اقدامات پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ان 4 اقدامات پہ عمل کرنے کے باوجود بھی ناچاکی ختم نہیں ہوتی اور تعلقات ویسے ہی رہتے ہیں بگڑے ہوئے اور اختلافات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر آخری جو آپشن ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو بیوی اپنے خامند سے خلا لے سکتی ہے. یہ 4 مرحلہ وار اقدامات اٹھانے کے بعد آخری آپشن جو ہے وہ طلاق کا یا خلا کا ہے. لہذا طلاق کے آپشن کو ہمیشہ آخری حل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کو پہلے حل کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا شرک اکبر ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھنا ہے، مثلا رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نظر و نیاز ماننا ہے، استغاثہ کرنا ہے، استعانت مدد طلب کرنا ہے. یہ ساری عبادات اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. ان عبادات میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنائے گا تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا. اور جو شخص شرک اکبر کرتا ہے اور اس سے وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، اسی پر اس کی موت آتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جنت اس پر حرام کر دی جائے گی. لہذا اللہ نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. آگے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا، اعبدوا اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق کون سا ہے؟ والدین کا ہے. اور یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس آیت میں نہیں بلکہ بہت ساری آیات میں اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا، اس کے ساتھ ہی والدین کا حق بیان کیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کا حق کتنا اہم ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کی اہمیت ہے کہ عبادت اللہ ہی کی کریں، اسی قدر اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ان سے حسن سلوک کریں اور ان سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں. وبالوالدین احسانا، اور انشاءاللہ کئی آیات مزید بھی آگے آئیں گی. تو والدین کا بڑا حق ہوتا ہے اولاد پر. لہذا اولاد کو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اولاد کو اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ اپنے والدین کے سامنے وہ اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ والدین کو جھڑک نہیں سکتے ہیں، والدین کو ڈانٹ نہیں پلا سکتے ہیں، والدین کے سامنے جھک کر کے رہیں، والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. یہ طرز عمل ہونا چاہیے اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا حق بھی پہچاننے کی توفیق دے اور والدین کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے. اس کے بعد فرمایا وبذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسیوں پر، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والجار الجنب، اور جو اجنبی پڑوسی ہوں، اجنبی یعنی جن کے ساتھ رشتہ داری نہیں لیکن آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. پہلو کے ساتھی سے مراد کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہو،
مثلاً آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے بائیں طرف بھی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سفر کے دوران اپنے ان ساتھیوں کا، چاہے وہ جو بھی ہوں، اپنے ان ساتھیوں کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی حسن سلوک کرنے کی بجائے بدسلوکی کرتے ہیں اور اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھیوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح پہلو کا ساتھی، اس میں بیوی بھی آتی ہے، بیوی آپ کے پہلو کی ساتھی ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ جو شخص کام کرتا ہے آپ کے آفس میں، آپ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف ایک شخص، دو لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں، ان کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، آپ ان کو اذیت نہ پہنچائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنی اونچی آواز کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ یا کسی اور طرح سے آپ ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں، آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو جو بھی آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر۔ وابن السبیل، مسافر کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، اس کا حق ادا کریں۔ اگر اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کو سواری مہیا کریں، اگر اس کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، اس کو کھانے پینے کا سامان مہیا کریں۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مسافر کو دینے کے لیے اور مسافر ضرورت مند ہے تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان مصارف میں سے ایک مسافر بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو آپ کے ہاتھوں کی ملکیت ہے، آپ کے ہاتھوں کے قبضے میں ہیں، مطلب یہ کہ آپ کے جو غلام ہیں، آپ کی لونڈیاں ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، آپ ان کے حقوق کو ادا کریں اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی آخری وصیت تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، اور جو آپ کے غلام ہیں، آپ کی لونڈیاں ہیں اور جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، اگر آپ کسی کمپنی میں آفیسر ہیں، آپ مدیر ہیں، کسی ذمہ داری پر ہیں اور آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں تو آپ ان کے حقوق کو ادا کریں، ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئیں، بد اخلاقی نہ کریں ان کے ساتھ، بد اخلاقی سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، پڑوسی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ رشتہ دار نہ ہوں، پہلو کے ساتھی ہوں، مسافر ہوں، اسی طرح غلام، لونڈیاں، ماتحت لوگ ہوں، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہم سب کو ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اس شخص سے جو مغرور ہو اور فخر کرتا ہو۔ مختال کا معنی تکبر کرنے والا، غرور میں جو مبتلا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہو، لوگوں سے بہتر تصور کرتا ہو اور جو لوگوں پر فخر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہمیشہ انسان کو عاجزی اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع انسان تھے۔ ایک لونڈی آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے کے جاتی، آپ کے کان میں بات کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کو جس کا معاشرے کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہ ہوتا، آپ اس کو بھی موقع دیتے تھے کہ وہ جیسے چاہتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتی، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے وقت کے حکمران تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کے جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہوں کو تو چھوڑیں، آج اگر کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، کوئی کسی کمپنی کا مدیر ہے، تو کیا اس کے ماتحت لوگ اس کے ساتھ آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو اس طرح مغرور ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں اپنے عہدے کی بنا پر، اپنی دولت کی بنا پر، اپنے خاندان کی بنا پر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متواضع انسان کو، عاجزی انکساری کرنے والے کو، جو تکبر سے بچتے ہیں۔ اور یہ فخر کرنے والے، غرور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی ایک صفت ہے، فرمایا الذین یبخلون،
یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ لوگوں کو بھی کنجوسی اور بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنے فضل سے نوازا ہوتا ہے اس کے فضل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے اور ایک دوسری چیز دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم سے نوازا اس علم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، علم کا نور دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں. ایک تو یہ مفہوم ہے. دوسرا، اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے اپنے مال کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے. اگر کوئی پوچھنے کی بھی کوشش کرے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، تو بالکل پتہ نہیں چلنے دیتے کتنی تنخواہ ہے اور کتنے اس کے سورسز ہیں انکم کے، کمانے کے کیا سورسز ہیں، بالکل پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ اللہ کے فضل کو بیان کر سکتے ہیں، کیا عرض ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو لوگوں کے سامنے. اپنے رب کی نعمت کا تمہارے اوپر اثر ظاہر ہونا چاہیے. تو اس طرح کنجوسی کرنا اور بخل کرنا، اور خود بھی اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دینا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا اس مال کو چھپا کے رکھنا، اس کے بارے میں کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلنے دینا، یہ رویہ جو ہے، یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے وہ عذاب تیار کیا جو انتہائی رسوا کن ہے. ایسا عذاب اللہ تعالیٰ کافروں کو دے گا جس کے اندر رسوائی ہوگی، جس کے اندر ذلت و خواری ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے. ایک اور صفت ان مغرور لوگوں کی، فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، یہ مغرور لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یعنی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ بخل اور کنجوسی کرتے ہیں. لیکن اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، بلکہ دکھلاوے کی خاطر، کہ لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ فلاں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، تو لوگ تعریف کریں گے اور بڑی مدح کریں گے، ان کی ثنا بیان کریں گے. تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. معنی یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں، بخل، کنجوسی، اللہ کے فضل کو چھپانے کی کوشش، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو دکھلاوے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، تو یہ صفات ان لوگوں کی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ورنہ جو واقعتاً اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، تو وہ بخل نہیں کرتا، وہ کنجوسی نہیں کرتا، وہ اللہ کے فضل کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ وہ دکھلاوا کرتا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ مال خرچ کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے تو وہ ساتھی بہت برا ساتھی ہوتا ہے. یعنی شیطان ہے جو انسان کو بخل کا حکم دیتا ہے، بخل اور کنجوسی کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور شیطان ہی انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر مال خرچ کرو. تو اللہ نے فرمایا جس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے تو اس کا وہ ساتھی بہت برا ہوتا ہے. لہذا شیطان کو نہیں ساتھی بنانا چاہیے، شیطان کی فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، انہیں کیا ہوگا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس سے خرچ کریں، تو ان کو کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں. اگر یہ سب کچھ کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، تو ان کو کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا ان کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے، آخرت کے دن پر ایمان لانا چاہیے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، جس طرح حدیث قدسی میں ہے نا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر یہ بات حرام کر لی ہے کہ میں ظلم کروں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی یہ بات حرام کر دی، اور اللہ نے ہمارے درمیان، ہمارے لیے بھی یہ بات حرام کر دی کہ ہم کسی پر ظلم کریں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے.
مثلا ظلم کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کو اس نیکی کا اجر و ثواب نہ دے. ایسا ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے. یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ خواہ اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کو لکھوا دے فرشتوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ایسا ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انتہائی عدل و انصاف کرنے والا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے کہ ان تک حسنۃ, اگر ایک نیکی ہو, یضاعفها, اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. ایک نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا تک بلکہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر عظیم نصیب کرتا ہے. تو جو اللہ نیکیوں کے ثواب کو اس قدر بڑھا دیتا ہے, اور جو اللہ اپنی طرف سے اتنا زیادہ اجر عطا کرتا ہے, تو کیا وہ اللہ ظلم کرے گا؟ وہ اللہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. آخری دو آیتیں پڑھ لیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, ذرا یاد کرو اس وقت کو جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو. کیا حال ہوگا لوگوں کا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان گواہوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. اس وقت کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب امتوں کو لائے گا اور ہر امت کا نبی بھی ہوگا, تو ہر امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. اللہ تیری طرف سے کوئی پیغمبر, کوئی ڈرانے والا, کوئی بشارتیں سنانے والا, تو تیرے عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا ہی نہ تھا. اس وقت کیا ہوگا جب وہ لوگ اس طرح کہیں گے کہ اللہ ہماری طرف آپ کی جانب سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تو اللہ تعالیٰ ہر امت کے نبی کو کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر نبی سے کہ بتلاؤ تم نے کیا کیا تھا, اپنی امت کو ڈرایا تھا کہ نہیں ڈرایا تھا. ہر نبی کہے گا اللہ ہم نے آپ کا دین اپنی امت تک پہنچایا تھا اور آپ کا پیغام پہنچایا تھا, اور ہر امت کو ہم نے ڈرایا. یہ وہی ہے اذا جئنا من کل امت بشہید, ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. وہ گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا. وہ امت کا نبی گواہی دے گا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہم نے ان کو تیرا دین پہنچا دیا تھا. وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں اے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ, پیغمبروں کو جھٹلا دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبیوں پر ایمان نہیں لائے تھے, جنہوں نے نبیوں کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہ قیامت کے دن بھی انبیاء کو جھٹلا دیں گے اور کہیں گے انبیاء جھوٹ بول رہے ہیں. جب انبیاء کو جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے کس کو لائے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ پوچھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا ان انبیاء نے اپنی امتوں کو میرا دین پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ بالکل اے اللہ ان تمام انبیاء نے تیرا دین اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا. یہ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, یعنی امت کا نبی گواہ ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو ان گواہوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا یومئذ, اس دن کیا ہوگا پھر جب یہ گواہیاں پیش ہو جائیں گی. یود الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ چاہیں گے, وعصوا الرسول, اور جن لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی وہ کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض, کاش کہ زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے اندر دفن ہو جائیں. جب یہ گواہوں کی گواہیاں آئیں گی, انبیاء بھی گواہی دیں گے, اور پھر انبیاء کی تصدیق تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, تو پھر یہ کافر جو نبیوں کو جھٹلاتے رہے, جو رسولوں کو جھٹلاتے رہے, یہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش آج زمین پھٹ جائے اور ہم زمین کے اندر دفن ہو جائیں. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا,
اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. کوئی بات وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے. ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے ایک منظر ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ حال ہوگا. تو اس وقت جب یہ حالت ہوگی تو پھر لوگ جو ہے وہ کس حال میں ہوں گے. آپ یاد کریں کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ کس حال میں ہوں گے اور ان کو کس قدر پچھتاوے کا سامنا ہوگا, کس قدر ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق دے. اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے, اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جو حضرات یہاں درس میں آتے ہیں اور جو لوگ بھی آن لائن ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, ان سب کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے. تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے جو اس درس میں بھی آتے تھے, اچانک انڈیا چلے گئے ہیں. ان کو ایک بہت بری بیماری برین ٹیومر ہو گیا ہے, ان کو شفا کے لیے دعا کریں. ہاں وہ بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے بھی فون کیا تھا. ان کا نام کیا بھائی کا؟ جی منصف خان. ہاں منصف خان جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے. پچھلے درس میں آپ نے گائے کے پیشاب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پاک ہے. کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. اللہ اکبر. کیوں یقین نہیں آ رہا؟ جبکہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ کچھ لوگ آئے تھے مدینہ منورہ میں, ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اونٹنیاں لے کر کے جائیں اور کیا کریں, وہ اونٹنیوں کے پیشاب بھی پئیں اور اونٹنیوں کے دودھ بھی پئیں. چنانچہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اونٹنیوں کا پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہوتا, اگر یہ نجس ہوتا, ناپاک ہوتا, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حکم دیتے کہ کیا تم جاؤ تم یہ پلید اور ناپاک چیز جا کے پیو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ توقع کر سکتے ہیں یہ کہ نبی اپنی امت کے لوگوں کو ایک نجس, ناپاک اور پلید چیز استعمال کرنے کا حکم دے, جبکہ اسی نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کے اندر شفا نہیں رکھی. ان اللہ لم يجعل شفاء فی حرام, کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں, یعنی کوئی چیز ایسی ہو جو حرام ہو, ناپاک ہو, نجس ہو, پلید ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا نہیں رکھی. تو جس نبی نے یہ کہا کہ ناپاک چیز کے اندر, حرام چیز کے اندر شفا نہیں ہے, تو کیا وہ نبی ایک ناپاک چیز اور حرام اور نجس چیز کو پینے کا حکم دیتا؟ کیوں یقین نہیں آتا ہے؟ اور وہ حدیث بھی کون سی ہے, کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اور میں نے اسی وقت عرض کیا تھا کہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو جانور حلال ہیں اور جن کا گوشت کھانا حلال ہے, ان جانوروں کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا, ان جانوروں کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا. میں نے یہ دلیل پیش کی تھی. اور ایک اور دلیل, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم بکریوں کے ریوڑ جہاں پر ہوتے ہیں, کیا ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بکریوں کے ریوڑ جہاں پر رات گزارتے ہیں, کیا ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر بکریوں کا پیشاب ناپاک ہوتا تو جس جگہ پہ بکریاں رات گزارتی ہیں کیا وہ وہاں پر پیشاب نہیں کرتی؟ اگر وہ جگہ ناپاک ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ نماز پڑھنے کی اجازت کیسے دیتے؟ ذرا سوچیں. یہ دوسری دلیل ہے. اور ان دونوں دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے
کہ حلال جانوروں، وہ حلال جانور جن کا گوشت کھانا جائز اور حلال ہے، ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، ان کو کسی اس طرح کی بیماری میں یا کسی اس طرح کی مجبوری میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی۔ اچھا میں یہ پرچیاں ختم کر لوں پہلے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفائے راشدین جب نماز شروع کرتے تو بسم اللہ زور سے کہتے تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، غالباً ہم نے پڑھی بھی تھی، یہ عمدۃ الاحکام میں ہم نے پڑھی تھی وہ حدیث، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات شروع کرتے تھے تو کس سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، یعنی اونچی قرات جو ہے، جہری قرات جو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اسی طرح آپ کے جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو جہری نمازوں میں وہ جہری قرات کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تو بسم اللہ جو جہرن پڑھنا ہے، جہری نمازوں میں بسم اللہ جہرن پڑھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لہذا بسم اللہ جو ہے وہ سرن پڑھنی چاہیے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے آہستہ بھی آمین کہتے ہیں۔ کیا آپ نے فرشتوں کی آواز کو سن لیا؟ یعنی آپ کو کیسے پتا چلا کہ فرشتے آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ نہ تو وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اونچی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے، نہ تو انہوں نے سنا ہے فرشتوں کی آمین کو، اور نہ ہی وہ لوگ جو آمین آہستہ کہنے کے قائل ہیں، نہ ان کو پتا ہے کہ فرشتے آمین کس طرح سے کہتے ہیں، ان کو کیسے پتا چلا؟ تو فرشتوں کی آمین کے بارے میں تو نہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں، نہ یہ ہے کہ وہ پست آواز میں کہتے ہیں، تو ان کو تو چھوڑ دیجیے، فرشتوں والی بات کو چھوڑ دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کس طرح سے کہا، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام آمین کس طرح کہتے تھے، یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ اب یہ ہے کہ آمین کہنے کی کیفیت کیا ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت ہے ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اونچی آواز سے مد بها صوتہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنی آمین کی آواز کو لمبا کرتے تھے۔ تو کیسے پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ آپ اپنی آمین کی آواز کو لمبا کرتے تھے؟ ظاہر اونچی آواز سے کہتے تھے تو تبھی پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ اونچی لمبی آواز کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ابو داؤد میں وہ حدیث موجود ہے کہ جب صحابہ کرام آمین کہتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو صحیح ترین روایات موجود ہیں، صحیح ترین احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین امام کے پیچھے جہری نمازوں کے اندر اونچی آواز سے کہنا چاہیے، اور جو لوگ بھی پست آواز میں آمین کہنے کے قائل ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز بغیر رفع الیدین؟ آج یہ بڑے سوالات جو ہے نا، یہ جو سوال ہے نا، ہم اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں۔ جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی عمدۃ الاحکام تو وہاں پر رفع الیدین کے موضوع پر بڑی لمبی بحث کی تھی، اور ہم نے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ متواترہ کا معنی کیا؟ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا اپنی تمام نمازوں میں۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع الیدین کیا تھا بعد میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، ان کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، ایسے نہیں بات بنتی۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، یہ ہندوستان کے حنفی علماء میں بہت مشہور عالم تھے اور بڑے پائے کے عالم تھے اور بڑے منصف عالم تھے۔ انہوں نے اس مسئلے میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہو
کہ رفع الیدین پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، جو یہ کہتا ہے اس کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، جو حنفی عالم دین تھے، اور یقین مانی تمام وہ منصف علماء جو انصاف پسند ہوتے ہیں نا، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ رفع الیدین کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے رفع الیدین یہ وہ سنت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور ان میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی عشرہ مبشرہ سب رفع الیدین کرتے بھی تھے، اور ان رفع الیدین کرنے والی جو احادیث ہیں ان کو روایت بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نماز کے اندر رفع الیدین کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ آج بہت سوالات ہو گئے ہیں، میں تھک گیا ہوں۔ یہ کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا میری امی کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ ایک اور بھائی نے لکھا اس اسرار بھائی کی امی کی طبیعت خراب ہے۔ ایک اور بھائی نے لکھا میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ایک اعلان آیا ہے کہ کل مسجد حیہ ابراہیم میں درس ہے عشاء کی نماز کے بعد، آپ وہاں درس میں تشریف لے جائیں۔ ایک اور بھائی نے لکھا کہ آج صبح ہمارے ایک عزیز کا انڈیا میں انتقال ہو گیا ہے، بعد از جمعہ ان کی تدفین بھی ہو گئی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی شفا دے، صحت اور عافیت سے نوازے، اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے نوازے۔ اس طرح جتنے ہمارے بھائی بہنیں فوت ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حسنات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی جو سیئات ہیں، سب کی جو برائیاں، ان سے درگزر فرما کر ان سب کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد توبہ کرنی زندگی بھر دیکھتے رہیں گے میرے کو دکھا